اسلامی تاریخ کی ایک بہت ممتاز ترین شخصیت گزری ہے، حضرت ربیعۃ الرائے۔ رائے کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور یہ لفظ تھوڑا سا اپنے مفہوم سے ہٹ کر کچھ بدنام سا ہو گیا ہے۔ جس طرح سارے پڑھے لکھے لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے، ابتدائی صدیوں میں بھی سارے طلبہ کا ایک معیار نہیں ہوتا تھا۔ بہت سارے لوگ وہ تھے جو نصوص کو یاد کر لیتے تھے، جو قرآن پاک کے حافظ ہو جاتے تھے، جو احادیث مبارکہ کے حافظ ہو جاتے تھے، لیکن بہت زیادہ استنباط اور استدلال اور استخراج کی صلاحیت ان کو اللہ کی طرف سے نہیں ملی ہوتی تھی۔ ان کے پاس بھی ایک بڑا خیر ہوتا تھا، وہ بھی خدمت کرتے تھے، لیکن کچھ افراد ہوتے ہیں ہر زمانے میں جو گویا فیصلوں کے سلسلے میں مرجع سمجھے جاتے ہیں، جن کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، جن کے فیصلوں کو اہمیت دی جاتی ہے۔ ابتدائی دور میں، اسلام کی ابتدائی تاریخ میں ایسے حضرات کو اہل الرائے کہا جاتا تھا۔ ان کی رائے معتبر ہے، یہ کوئی فیصلہ کریں۔ یوں سمجھے جیسے ہمارے معاشرے میں علماء بہت ہوتے ہیں لیکن صاحب افتاء چند ہوتے ہیں۔ میں نے جان بوجھ کر لفظ کو تھوڑا سا بدلا ہے، جو لفظ عام طور سے استعمال کیا جاتا ہے اس موقع پر اب وہ بھی بہت ہونے لگے، اس لیے میں نے قصداً وہ لفظ نہیں استعمال کیا، میں نے صاحب افتاء کہا ہے۔ اور آگے بڑھ کر کے اہل افتاء کہیے، جو اہل افتاء، جو فقہ کے ماہر، جو استنباط اور استخراج کی صلاحیت رکھنے والے، وہ چند لوگ ہوتے ہیں۔ اور یہ اللہ کی تقسیم ہے، بڑی صلاحیتیں اللہ کم افراد کو عطا فرماتے ہیں۔ ایک ہوائی جہاز میں کئی سو لوگ سفر کرتے ہیں لیکن پائلٹ 2 ہی ہوتے ہیں۔ اگر 20-25 دعوے دار ہو جائے، ہم سب مل کر اڑائیں گے تو وہ اڑے گا تو، لیکن کسی رن وے پر نہیں اترے گا، انشاءاللہ کسی قبرستان میں اترے گا۔ تو ہر زمانے میں اہل رائے کم ہوتے تھے اور آج بھی کم ہوتے ہیں۔ باقی لوگوں کو ان پر اعتماد کرنا چاہیے، یہ فطری بات ہے۔ تو یہ حضرت ربیعہ تھے جن کو ربیعۃ الرائے کہا جاتا تھا، گویا جس کا آج کی زبان میں ہم ترجمہ کریں علم کی اتھارٹی، علم کا ایک معتبر نام۔ کوئی بات پوچھنا ہو، کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو آخری اتھارٹی کون ہے اس زمانے میں؟ کہتے تھے حضرت ربیعہ سے پوچھو، وہ جو بتلائیں گے وہ قرآن کی بات ہوگی، وہ حدیث کی بات ہوگی، وہ قرآن و حدیث کا نچوڑ ہوگا۔ ان کے والد ایک عام سے مسلمان تھے۔ یہ حضرت ربیعۃ الرائے امام مالک کے استاذ ہیں۔ امام مالک، امام دار الہجرہ، مدینہ طیبہ کے مشہور امام، معطا امام مالک کے مدون، ان کے استاذ ہیں حضرت ربیعہ۔ ان کے والد ایک عام سے مسلمان تھے، اللہ کے راستے میں جا رہے تھے۔ اب اس زمانے میں جو جاتے تھے ان کی واپسی یقینی نہیں ہوتی تھی، اور اگر واپس آئے بھی تو کب آئیں گے پتہ نہیں ہوتا تھا۔ ان کے پاس ایک اچھی خاصی رقم تھی جو جمع پونجی تھی، وہ انہوں نے اپنی اہلیہ کے حوالے کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی بی بی کی یہ خصوصیات بیان فرمائی ہیں کہ اس کا شوہر اس کو دیکھے تو خوشی ہو، کوئی بات کہے تو اس کی اطاعت کرے، کہنا مانے، اور جب شوہر گھر سے باہر ہو تو وہ اس کے مال کی اور اس کی عزت کی حفاظت کرے۔ اس لیے کہ شوہر ہر وقت تھوڑی گھر میں بیٹھ سکتا ہے، ہر وقت گھر میں بیٹھ جائے گا تو گھر کا مالی نظام ٹھپ ہو جائے گا۔ تو انہوں نے اپنی بیوی کے حوالے کیا وہ اپنی جمع رقم پونجی، اور یوں کہا کہ دیکھو اس کو احتیاط سے خرچ کرنا، ضرورت پر خرچ کرنا، میں پتہ نہیں کب آؤں گا، اور باقی جو پیسے بچیں اس کی حفاظت کرنا، میں واپس آ کر تم سے معلوم کروں گا کیا کیا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ 30-40 ہزار کی رقم تھی۔ جب جا رہے تھے اس وقت ان کے بیٹے ربیعہ کی پیدائش نہیں ہوئی تھی، جانے کے بعد صاحبزادے کی پیدائش ہوئی۔
واپس آئے تو صاحبزادے ماشاء اللہ مکمل نوجوان ہو چکے تھے. ماضی کے جو خیالات ہوتے ہیں ذہن میں وہ جیسے ہوتے ہیں ویسے ہی محفوظ رہتے ہیں. آخر کیا وجہ ہے؟ آپ یہاں آتے ہیں جامعہ شرقیہ تو آپ کو کچھ بھی نیا نہیں لگتا، لیکن ایک آدمی جو 25-30 سال پہلے آیا ہو وہ آئے گا تو قدم قدم پر ارے بھائی بالکل نیا نیا لگ رہا ہے، ارے بھائی سب کچھ بدل گیا. کیوں وہ کہہ رہا ہے بار بار سب کچھ بدل گیا؟ اس لیے کہ اس کے ذہن میں وہ 25-30 سال پہلے کی کچھ تصویریں ہیں اور یہ تصویریں ان کے مطابق نہیں ہیں. نئی شکل صورت جو ہے وہ مطابق نہیں، اس لیے اس کو بار بار حیرت ہوتی ہے. اگر آپ اپنے بچپن کے کسی دوست کو دیکھیں 55 کی عمر میں تو آپ کو دیکھتے ہی یہ خیال ہوتا ہے اور آپ کو ارے بھائی تم تو بوڑھے ہو گئے، اور خود آئینہ اٹھا کر نہیں دیکھتے خود آپ بھی تو بوڑھے ہو گئے ہیں، لیکن آپ کو اس کا بچپن یاد ہے. تو ایک لمبی مدت گزرنے کے بعد حضرت ربیعہ کے والد آئے، وہ مجاہد آدمی تھے، گھوڑے پر بیٹھے ہوئے ہاتھ میں نیزہ، اپنے گھر میں پہنچے تو اطمینان کے ساتھ میرا اپنا گھر ہے، یہ یاد نہیں ہے کتنی مدت کے بعد آیا ہوں، اور انہوں نے نیزے سے گھر کے دروازے کو دھکا دیا. خوشی خوشی میں اتنے زمانے کے بعد مدینے میں واپس آیا ہوں، اپنے گھر جا رہا ہوں. اندر سے حضرت ربیعہ نکل رہے تھے، انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ بڑے میاں کسی کے گھر میں یوں نہیں آیا کرتے. تو بڑے میاں کو اپنی جوان بیوی یاد تھی، یہ بھول گئے کہ وہ بوڑھی ہو چکی ہوگی. تو ان کو غصہ آیا، میری جوان بیوی کے پاس یہ جوان مرد کون تھا؟ کیا ہو رہا ہے میرے گھر میں؟ تو انہوں نے ناراض ہو کر کے کہا تم میرے گھر میں کیسے؟ اب یہ نوجوان پریشان، میں ان کے گھر میں ہوں یا یہ میرے گھر میں گھسے چلے آ رہے ہیں؟ خود گھسے چلے آ رہے ہیں، گھوڑے سے نہیں اتر رہے، نیزے سے دروازہ ڈکیل رہے اور مجھ سے کہہ رہے تم میرے گھر میں کیسے؟ تو انہوں نے کہا بڑے میاں کمال ہے، آپ بلا اجازت میرے گھر میں چلے آ رہے ہیں. انہوں نے کہا نالائق تو میرے گھر میں ہے، تو میری اجازت کے بغیر میرے گھر میں کیسے آئے؟ یہ جو دونوں میں ذرا زور کی بات چیت ہونے لگی نا تو اندر سے اہلیہ کو خیال ہے میرا بیٹا مدینے کا اتنا بڑا عالم ہے، وہ کس سے بلند آواز میں بات کر رہا ہے. وہ جلدی سے آئیں، جو انہوں نے آڑ سے دیکھا اوف، انہوں نے بولا ربیعہ تمہارے ابا ہیں، استقبال کرو ان کا. وہ توڑ کر کے آئے، لپٹ گئے، ابا معاف کر دیجئے میں نے پہچانا نہیں تھا، آپ میرے والد صاحب ہیں، میری والدہ نے بتلایا. اب وہ گھر میں آئے، حیرت کی انتہا نہیں رہی، ماشاءاللہ میرا بیٹا جوان ہو گیا، اتنا خوبصورت، اتنا سلیقہ مند. ان کو جلدی تھی، ان کو مسجد نبوی میں درس دینا تھا، وہ چلے گئے. والد صاحب بیٹھے، آپ کی زبان میں بیوی نے ان کو پانی وانی پلایا ہوگا، کھانا کھلایا. پھر انہوں نے کہا کہ بھئی مجھے نماز پڑھنی ہے. بیوی چاہتی تھی، ہاں شوہر نے پوچھا اتنے دن کے بعد جو ذہن میں تھا، یہ بتلاؤ وہ پیسے کیا کیے تھے؟ وہ جو میں تم کو ایک لمبی رقم دے کر کے گیا تھا، بڑی رقم دے کر کے گیا تھا، تم نے کیا؟ انہوں نے کہا بالکل اطمینان رکھیں، وہ سارے پیسے بالکل محفوظ ہیں. ہماری بہنیں بہت غور سے سنیں، بچیاں سنیں، انشاءاللہ ان کو اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت میں یہی کردار دوبارہ ادا کرنا ہے. ان کا بالکل مطمئن رہیں، آپ کے پیسے بالکل محفوظ ہیں، آپ کی پوری رقم محفوظ ہے. پھر کہا ایک کام کریں، اتنے دن کے بعد آئے ہیں تو چلے جائیں مسجد نبوی میں جا کر نماز پڑھ کے آ جائیں. انہوں نے کہا ہاں تمہاری بات بالکل درست ہے، اتنے زمانے تک میری مسجد نبوی میں حاضری نہیں ہوئی، میں جاتا ہوں مسجد نبوی میں نماز پڑھتا ہوں. اب وہ گئے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، تو انہوں نے دیکھا کہ نوجوان نہایت خوبصورت عالم سر پر عمامہ باندھے ہوئے. یہ عمامے کی سنت ابھی جلدی چھوٹی ہے، تو بیٹھ کر حدیث کا درس دے رہے، اور بڑے بڑے گھرانوں کے نوجوان لڑکے، مختلف ملکوں سے آئے ہوئے طلباء اور شاہی گھرانے کے افراد
سب ادب اور احترام کے ساتھ بیٹھے ہیں، ان کا درس سن رہے ہیں۔ تو دیکھ کر دل میں حسرت ہوئی، کیا عزت دی ہے اللہ نے اس نوجوان عالم کو، کاش کہ میرا بیٹا ایسا ہوتا۔ نماز پڑھ کر خود بھی درس میں بیٹھ گئے، پہچان نہیں پائے کون ہے۔ تھوڑی دیر میں کسی سے پوچھا یہ عالم کون ہے؟ تو اس نے حیرت سے دیکھا، مدینے میں نئے آئے ہو کیا، ان کو نہیں پہچانتے؟ یعنی یہ حیرت کی بات ہے کوئی مدینے میں ہو اور ان کو نہ پہچانے۔ کہا نہیں میں نہیں، یہ ربیہ ہیں، اور انہی کا نام لے کر کہا فلاں کے بیٹے ہیں، یہ تو یہاں کے سب سے بڑے عالم ہیں۔ باپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، جذبات بے قابو ہوئے، تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے اٹھے گھر آئے اور بیوی سے کہا مبارک ہو، تم نے بیٹے کی تربیت کا حق ادا کر دیا۔ آج میں نے اپنے بیٹے کی جو شان دیکھی ہے وہ شان مجھے شہزادوں کی بھی نظر نہیں آئی۔ ماں نے کہا آپ جو رقم دے کر کے گئے تھے وہ سب میں نے اس کی تعلیم و تربیت پر خرچ کر دی ہے، آپ بتلائیے پیسے ضائع تو نہیں ہوئے؟ انہوں نے کہا اللہ کی قسم تم نے پیسے ضائع نہیں کیے، تم نے بالکل صحیح جگہ خرچ کیا ہے، تم نے پیسے ضائع نہیں کیے۔ میرے شیخ و مربی ہیں حضرت میر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم، وہ اپنا واقعہ سنایا کرتے ہیں، کہتے ہیں جب میں اتنا چھوٹا تھا کہ اپنی والدہ کے ساتھ بستر پر لیٹتا تھا۔ کتنی چھوٹی عمر ہوتی ہے جب بچہ ماں کے ساتھ لیٹتا، تو کہتے ہیں رات کے آخری پہر میں میری آنکھ کھل جاتی تھی اور میں ہمیشہ اپنی ماں کو مصلی پر روتا ہوا دیکھتا تھا۔ وہ پہلے بہت اطمینان سے نماز پڑھتی تھی تہجد کی، پھر دیر تک اللہ کا ذکر کرتی تھی، اور پھر ایسے اپنا آنچل پکڑ کر پھیلا کر اللہ سے مانگتی تھی، جیسے کوئی فقیر کسی بڑے کے دروازے پر جھولی پکڑ کر کھڑا ہو جائے، یوں مانگتی تھی۔ اور حضرت فرماتے ہیں میری عادت پڑ گئی تھی جب وہ دعائیں کرتی تھیں سب کے لیے مانگتی تھیں، سب کے لیے مانگتی تھیں، اور پھر وہ یوں کہتی تھیں اللہ میرے بچے کو، میرے زلفی کو، ذوالفقار نام ہے لیکن ماں محبت میں زلفی کہتی تھیں، اللہ میرے زلفی کو اولیاء کا سردار بنا دیجئے۔ کہتے ہیں روزانہ میں اپنی ماں کی یہ دعا سنتا تھا، میرا دل خوش ہو جاتا تھا، پھر میں سو جاتا تھا۔ آج دنیا دیکھ رہی ہے اللہ نے ان کو کیا بنایا۔ میری ماں، میری بہنوں، میری ماں، میری بیٹیوں، بھتیجیوں، میں اس وقت تم سے کہہ رہا ہوں، ہم ایک دوراہے پر کھڑے ہوئے، ہم شیطانی تہذیب کے ساتھ حالت جنگ میں، ہم تاریخ کے نازک ترین دور سے گزر رہے ہیں، ہماری نسلوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے سب سے اہم کردار تمہارا ہوگا۔ اللہ تمہاری حفاظت فرمائے، اللہ تمہیں اپنی توفیق سے نوازے۔ یہ بچے تمہارے مستقبل کا سرمایہ ہیں، صرف دنیا میں نہیں آخرت میں بھی۔ مجھے ایک چھوٹا سا واقعہ اور سنانے کی اجازت دے۔ ہمارے پڑوس کے ملک میں ایک بڑے اللہ والے گزرے ہیں، بابو عبداللہ رحمہ اللہ، سرکاری ملازم تھے اس لیے بابو کہے جاتے تھے۔ ماں نے تربیت کی تھی، پھر اللہ والوں کی صحبت ملی تھی، اللہ کا تعلق حاصل ہوا تھا، اللہ کے ساتھ محبت اور معرفت کا ایک رشتہ قائم تھا، لیکن تھے سرکاری ملازم۔ باپ کا ذہن اتنا بلند نہیں تھا،
باپ بیچارے اپنی ذمہ داریوں میں لگے رہتے تھے کمانا، اور ان کا دل چاہتا تھا جیسے میں نے زندگی بھر کمایا میرا بیٹا بھی خوب کمائے. تو باپ اپنے بیٹے سے ناراض رہتے تھے، تمہارے ساتھ والوں نے اتنی ترقی کر لی، ان کے بنگلے بن گئے، ان کی کوٹیاں بن گئیں، ان کی گاڑیاں آ گئیں، ان کے گھر میں ان کے دسترخوان پر کتنا اچھا کھانا ہوتا، میں تمہارے گھر میں جب بھی آتا ہوں وہی دال روٹی، وہی چٹنی روٹی، اس سے آگے کچھ نہیں. کیونکہ یہ ایک پیسہ رشوت کا نہیں لیتے تھے. لیکن چونکہ دینی تربیت ہوئی تھی اس لیے ان کو معلوم تھا کہ باپ کی ڈانٹ ڈپٹ خاموشی سے سن لینی ہے، ان کو پلٹ کر کوئی سخت جواب نہیں دینا. حتیٰ کہ اللہ نے فرمایا کہ اگر باپ مشرک ہے اور تم سے شرک کرنے کے لیے اصرار کر رہا ہے تب بھی اس کو پلٹ کر سخت جواب نہ دو. کہنا تو مت مانو، اس کا شرک مت کرو، لیکن اس کو سخت جواب مت دو اور اس سے رشتہ ناتا مت توڑو، اس کی خدمت پھر بھی کرتے رہو. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ. اگر تمہارے ماں باپ تم سے شرک کرنے کے لیے اصرار کریں تب بھی دنیا میں تم ان کی خدمت کرتے رہو، ان کا کہنا نہ مانو، لیکن ان کے ساتھ محبت کا سلوک کرو. راستہ اس کا چنو اپنے لیے جو میرے پاس پہنچانے والا ہے، وہ راستہ چنو، ان لوگوں کے راستے پر چلو جن لوگوں کا مجھ سے تعلق ہے. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ. تو ابا جب بھی آتے ناراض ہوتے اور یہ خاموش سن لیتے، جواب نہیں دیتے تھے. بڑے اللہ والے. عجیب نظر عطا فرمائی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. ارشاد فرمایا نا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. اللہ کمال ایمان کے ساتھ ایک اور نگاہ عطا فرما دیتے ہیں. مومن کی فراست سے بچو، وہ اللہ کے دیے ہوئے ایک نور سے دیکھتا ہے. ایک بزرگ نے فرمایا ایک مرتبہ کچھ طلبہ آئے ہوئے تھے، وہ بابو عبداللہ صاحب سے ملنا چاہتے تھے، تو انہوں نے فرمایا ایک ایک کو الگ الگ بھیجو. اب جو طالب علم میں جاتا جا کر بیٹھتا، سلام کرتا، دعا کی درخواست کرتے، وہ اس کو کوئی ایک نصیحت کرتے. وہ 8-10 طلبہ تھے، بعد میں ہر ایک نے کہا حضرت نے مجھے وہی نصیحت کی جس کی مجھے سب سے زیادہ ضرورت تھی. کسی سے فرمایا دیکھو جھوٹ مت بولا کرو، کسی سے فرمایا نگاہوں کی حفاظت کیا. جو اس کے اندر کی سب سے بڑی کمی تھی اسی کے متعلق نصیحت کی. یہ ایک نظر ہوتی ہے جس کو بیان فرمایا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. فَإِنَّهُ يَنظُرُ بِنُورِ اللَّهِ. اس مقام کے تھے وہ. لیکن باپ کے نظر میں تو بیٹا بیٹا ہی ہوتا ہے. باپ جب بھی آتے ناراض ہوتے، تمہارے تو گھر آ کر مجھے افسوس ہوتا ہے، تمہارے یہاں تو صرف دال روٹی کھانے کو ملتی ہے. انہیں ہمیشہ اسی کی شکایت رہتی تھی، وہی پرانے سے گھر میں رہتے ہو، تم نے تو آج تک کوئی بنگلہ نہیں بنایا، کوئی کوٹھی نہیں بنایا، کوئی بڑا پلانٹ نہیں خریدا، تم وہی سرکاری گاڑیوں میں سفر کرتے ہو، تم نے آج تک کوئی کار نہیں خریدی. یہ والد صاحب کے لیے دعائیں خیر کیا کرتے تھے. ان کے والد کا انتقال ہو گیا. انتقال کے بعد انہوں نے خواب دیکھا کہ ایک بہت خوبصورت لان ہے، سبزہ ہے، پھولوں کی کیاریاں ہیں، اور والد صاحب ہاتھ میں چھڑی لے کر اطمینان سے اس میں چہل قدمی کر رہے ہیں. جیسے ہی یہ سامنے آئے، یہ کہتے ہیں میرے دل میں زندگی بھر کا ڈر بیٹھا ہوا تھا اب ابا پھر ڈانٹیں گے. تو ڈر لگا دیکھو ابا پھر وہی ڈانٹیں گے، جو ہمیشہ کہا کرتے تھے وہی کہیں گے. باپ نے بہت محبت کے ساتھ دیکھا، قریب بلایا، غالباً سینے سے لگایا اور کہا بیٹا عبداللہ، تم نے تو بیٹا ہونے کا حق ادا کر دیا. یہ حیران ہوئے ابا کیا کہہ رہے ہیں. کہا بیٹا تمہیں معلوم ہے میرے پاس تو کچھ بہت زیادہ عبادتیں نہیں تھی، میں نے کچھ بہت اعلیٰ درجے کی تقوی کی زندگی نہیں گزاری، لیکن میں تم پر جتنا فخر کروں کم ہے. جب میری پیشی ہوئی اپنے پروردگار کے پاس اور میرا نام اعمال کھلا تو اللہ نے فرمایا تم تو میرے پیارے عبداللہ کے باپ ہو نا، جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا. یہ خواب میں والد نے اپنے بیٹے سے کہا تم تو میرے پیارے عبداللہ کے باپ ہو. اور دیکھیں
یہ صحیح ہے کہ خواب حجت نہیں ہوتے، لیکن یہ بھی صحیح ہے کہ سارے خواب بیکار و لغو بھی نہیں ہوتے، ہمیں معتدل راستہ اپنانا چاہیے۔ اگر کسی خواب کو کوئی سچا آدمی بیان کر رہا ہے اور اس میں جو مضمون بیان کیا گیا ہے وہ کتاب و سنت سے مؤید اور مؤکد ہے، تو پھر نہ قبول کرنے کے کیا معنی ہے؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں بتلایا کہ کتنے دیندار بچے ہوں گے جن کے صدقے میں ان کے ماں باپ کی مغفرت ہوگی، ان کے گھر کے افراد کی مغفرت ہوگی، ان کے خاندان والوں کی مغفرت ہوگی؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں بتلایا کہ ایک حافظ قرآن کو اللہ یہ انعام دیں گے کہ اس کے خاندان کے 10 ایسے افراد جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دیں گے؟ تو مضمون تو مؤید من الکتاب و سنہ ہے نا۔ یہ بچے سرمایہ ہیں ہمارے مستقبل کا، دنیا میں بھی۔ لوگ چاہتے ہیں کہ بچے ہمارے بڑھاپے کی لاٹھی بنے، بڑھاپے کا سہارا بنے، اور عام طور سے جو لوگ اپنے بچوں کو اپنے بڑھاپے کی لاٹھی بنانے کے لیے اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور نافرمانی کے راستے میں لگاتے ہیں، وہ بڑھاپے کا سہارا تو نہیں بنتے، بڑھاپے میں فٹ بال بنا کر کک مار کے میدان سے باہر پھینک دیتے ہیں۔ جیسے بچے کک مارتے ہیں نا، ایک ہی کک میں بال باہر جاتا ہے۔ یہ حشر ہوتا ہے ماں باپ کا، ان ماں باپ کا جن کو اپنے بچوں کی آخرت کی فکر نہیں ہوتی، اور جو اپنے بچوں کی آخرت کی فکر کرتے ہیں بچے ان کو پھول کی طرح سنبھال کر کے رکھتے ہیں۔ اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو ان کو جھڑکو نہیں، ان کو ڈانٹو نہیں، ان کے ساتھ محبت کا معاملہ کرو، ان سے الجھو نہیں، ان کو اف تک نہ کہو۔ اور جس طرح ایک پرندہ اپنے پروں کے اندر اپنے بچوں کو سمیٹ کر کے رکھتا ہے، اتنی زور سے نہیں دباتا کہ بچے دب جائیں اور ان کو تکلیف ہو، اسی طرح اپنے محبت کے، اپنی رحمت اور اپنی ہمدردی اور اپنی خدمت کے بازوؤں کے اندر اپنے ماں باپ کو اس طرح سمیٹ کر کے رکھو کہ کمزور ہو جانے کے باوجود وہ تمہاری طاقت کو اپنی طاقت سمجھیں، وہ تمہاری دولت کو اپنی دولت سمجھیں۔ یہ کردار ان بچوں کا ہوتا ہے جن بچوں کو ماں باپ دینی تعلیم دلاتے ہیں، جن بچوں کے آخرت کی ماں باپ فکر کرتے ہیں، اور کردار ماں اور باپ دونوں کا ہوتا ہے، لیکن اصل اور اہم ترین کردار ماں کا ہوتا ہے۔ اگر ماں سے غفلت ہو جائے تو نسلیں برباد ہو جاتی ہیں۔ ان بچوں کو دیکھ کر جتنی خوشی ہو رہی ہے، ان کا پروگرام سن کر جتنی خوشی ہوئی، اور یہاں کی تفصیلات جو معلوم ہوئی ان سے جتنی خوشی اور مسرت ہوئی، اتنی ہی دل سے ان ماؤں کے لیے، ان بہنوں کے لیے، ان بیٹیوں کے لیے، ان بچیوں کے لیے دعائیں نکلی جن کی محنتوں اور جن کی فکروں کے نتیجے میں الحمدللہ اس قسم کے ادارے قائم ہیں، آباد ہیں۔ اور جن ماؤں اور بہنوں کو اب تک یہ فکر نہیں ہوئی یا کم ہوئی، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی مزید فکریں عطا فرمائے اور وہ اپنی نسلوں کی کامل ترقی کی فکر کریں، وہ دنیا اور آخرت کی معتدل نشو و نما کی فکر کریں، وہ دونوں جہان کی کامیابیوں کی فکر کریں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کی کامیابی کا ایسا نسخہ کیمیا لے کر آئے ہیں جس کے ذریعے انسانوں کو مکمل کامیابی ملتی ہے اور دونوں جہانوں کی کامیابی ملتی ہے۔ میں آخری بات عرض کروں گا، خواتین سے زیادہ اس کو کون سمجھے گا؟ بچے کہاں بنتے ہیں؟ جہاں بنتے ہیں اگر بتلایا جائے یہ ہاتھ تو بن رہا ہے لیکن باہر آنے کے بعد یہ کام نہیں کرے گا، تو ایسا ہاتھ کس کام کا؟ یہ پیر تو بن رہا ہے لیکن پیدائش کے بعد یہ کام نہیں کرے گا۔ جہاں بن رہا ہے وہاں سے زیادہ باہر آنے کے بعد اس کی ضرورت ہوگی۔ اندر ہاتھ بنتے ہیں لیکن پکڑ نہیں سکتے، اندر پیر بنتے ہیں لیکن ان پیروں سے چل نہیں سکتے، اندر آنکھیں بنتی ہیں لیکن ان آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے، اس لیے کہ ان آنکھوں کی اصل ضرورت پڑے گی دنیا میں آنے کے بعد، ان ہاتھوں کی اور ان پیروں کی اصل ضرورت پڑے گی دنیا میں آنے کے بعد۔ بالکل اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، ہماری اصل ضرورت
ضرورتیں تو تب شروع ہوں گی جب ہم اس دنیا سے دوسری دنیا میں منتقل ہو جائیں گے. اگر ہم نے وہاں کا کوئی انتظام نہیں کیا, اگر ہم نے وہاں کی کوئی تیاری نہیں کی تو ہمارا سب کچھ برباد ہو گیا. ہم نے اپنی محنتوں کو, اپنی صلاحیتوں کو, اپنی زندگیوں کو ضائع کر دیا. دنیا ضائع کر چکی ہے. اللہ ہمیں ان کو عبرت کی نظر سے دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ان کی ناکامیوں سے ہماری حفاظت فرمائے. ہاں, جو ان کی کامیابی کے اسباب ہیں, میں نے ایک جگہ نوجوانوں سے یہ بات کہی تھی, میں یہاں بھی نوجوانوں سے اور خاص طور سے اپنی بچیوں سے یہ بات کہہ رہا ہوں, اس میں کوئی شک نہیں کہ یورپ نے ترقی بھی کی ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ زندگی کے مختلف میدانوں میں وہ ہم سے بہت آگے ہیں, لیکن انہوں نے ننگے ہو کر ترقی نہیں کی, انہوں نے محنت کر کے ترقی کی ہے, انہوں نے وقت کی پابندی کر کے ترقی کی ہے. ان کی جو اچھی خصوصیات ہیں ان کو سیکھو, اور وہ اچھی خصوصیات بھی انہوں نے اصل میں ہم سے سیکھی ہے. وقت کی پابندی کا جو حکم مسلمانوں کو دیا گیا ہے, دنیا کی کسی قوم کے پاس وقت کی پابندی کی ایسی ترتیب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے روزانہ 5 مرتبہ وقت کی شرط کے ساتھ نمازیں فرض کی ہیں. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. ہم وقت کی پابندی بھول گئے, دوسروں نے وقت کی پابندی کی, وہ کامیاب ہو گئے. ہم محنت کرنا بھول گئے, دوسروں نے محنت کی, وہ کامیاب ہو گئے. محنت کرنا سیکھو, وقت کی پابندی کرنا سیکھو. یہ حکمت کی باتیں ہیں, یہ ہمارا گمشدہ سرمایہ ہے. الحکمت ضالۃ المؤمن حیث وجدها فهو احق بها. جو لینے کی چیزیں ہیں وہ لو, لیکن جو بچنے کی چیزیں ہیں ان سے بچو. ان کے ننگے پن نے ان کو ترقی یافتہ نہیں بنایا, ان کا ننگا پن تو ان کو تنزلی کی آخری حدوں تک پہنچا رہا ہے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. ساری دنیا کی اچھی خصوصیات ہم لے لیں, لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو ایمان اور اعمال کی اعلیٰ ترین خصوصیات عطا فرمائی ہیں, ہم بھی کنجوس بن کر نہ بیٹھ جائیں. ہم بھی دنیا کو دیں, دنیا میں اس کو بانٹیں. یہ دولت جتنی بانٹی جاتی ہے اتنی بڑھتی ہے, مال بانٹنے سے کم ہوتا ہے. علم و عمل اور اخلاق و کردار, ایمان بانٹنے سے بڑھتا ہے. اللہ مجھے بھی توفیق دے, آپ کو بھی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب